اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مرج البحرین، اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو، یلتقیان، جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، لا یبغیان، آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرجو، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 19 تا 25 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے، پس انس و جان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے دو سمندروں کا ذکر کیا جو آپس میں اکٹھے چلتے بھی ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے موتی مرجان کا ذکر کیا، کشتیوں کا ذکر کیا، بڑے بڑے بحری جہازوں کا ذکر کیا۔ پہلی آیت میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان آڑ ہے، آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ کسی جانور کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں تو اہل عرب کہتے ہیں مرجت الدابہ، کہ اس نے جانور کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس لیے چراگاہ کو بھی عربی میں مرج کہتے ہیں، اس کی جمع مروج ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پانی میٹھے اور کھاری کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اپنی اپنی بہنے کی جگہوں میں بہے چلے جا رہے ہیں، گاہے گاہے آپس میں مل بھی جاتے ہیں، یعنی دو سمندر ہیں یا دو دریا بہہ رہے ہیں اکٹھے، ایک کا پانی کھاری دوسرے کا میٹھا، پھر بعض اوقات وہ چلتے چلتے آپس میں مل جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ قدرت نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ قائم کر دی ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن مضبوط اتنی ہے کہ انہیں آپس میں گڈ مڈ نہیں ہونے دیتی۔ میٹھا پانی الگ اور کڑوا پانی الگ، میلوں ایک ساتھ بہتا چلا جاتا ہے لیکن آگے جا کے جب وہ الگ الگ ہوتے ہیں پھر کھاری الگ ہو جاتا ہے، میٹھا الگ۔ قبلہ پیر صاحب نے اپنے بارے لکھا کہ طالب علم کے زمانے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مراد آباد، یہ انڈیا میں علاقہ ہے جہاں سے قبلہ پیر صاحب نے پڑھا ہے، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ تھے، وہ آپ کے استاد ہیں۔
تو آپ نے ان سے دورہ حدیث کیا، تو آپ نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ مراد آباد سے ہم نینی تال کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سمندر دو آپس میں ملتے تھے۔ فرماتے ہیں ریلوے کا آخری اسٹیشن شاید کاٹھ گودام تھا، رات وہاں ہم نے گزاری اور شوق سیاحت میں فیصلہ کیا کہ یہاں سے پیدل سیر و سیاحت کرتے ہوئے نینی تال جائیں گے، پیدل جائیں گے سیر کرتے ہوئے اور دونوں سمندروں کو اکٹھا بہتے ہوئے دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں راستے میں ہم نے دو مختلف وادیوں سے دو نالے آتے ہوئے دیکھے، ایک کا رنگ نیلا تھا اور دوسرے کا رنگ سفید تھا۔ دو وادیوں سے دو نالے ہم نے آتے ہوئے دیکھے اور کئی فرلانگ تک ہم اس کے کنارے کنارے چلتے گئے، دونوں پانی یکجا بہنے کے باوجود آپس میں خلط نہیں ہوئے، یعنی ایک کا پانی نیلا دوسرے کا سفید اکٹھے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہ کہ پانی آپس میں مل گئے لیکن آگے جا کے پھر وہ جدا جدا ہو گئے۔ فرماتے ہیں یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ سمندر میں سفر کرنے والے لوگوں نے عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں کہ سمندر میں جہاں کھاری پانی ٹھاٹھے مارا ہوتا ہے اس کے عین وسط میں میٹھے پانی کے قطرات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، جو لوگ بحری جہازوں میں سفر کرتے ہیں دریاؤں سمندروں کا، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ جہاں پہ کھاری پانی ہوتا ہے، کڑوا پانی، اس کے درمیان ہی کچھ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ بحری سفر کرنے والے ان سے اپنے ذخائر بھر لیتے ہیں، وہ پانی میٹھا الگ اور کھاری الگ بھر لیتے ہیں اور جا کے دکھاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کی شان کہ دونوں پانی اکٹھے بھی ہو گئے لیکن میٹھا الگ رہا، کھاری الگ رہا۔ اے جنو انس، تم کہاں تک اپنے رب کریم کی نعمت کو انکار کرتے رہو گے اور اس کے کس کس انعام کی ناشکری کرو گے؟ وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ دونوں سمندر مل گئے، دونوں دریا کھاری میٹھا مل گیا، کچھ وقت وہ اکٹھے بھی رہے، آگے جا کے کھاری پانی الگ ہو گیا، میٹھا الگ ہو گیا، تو کس کی شان ہے؟ کس نے ان کو خلط ملط نہیں ہونے دیا؟ قرآن نے کہا کہ بظاہر تو ان کے درمیان میں رکاوٹ نہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ وہ ملتے ہیں لیکن خلط ملط نہیں ہوتے۔ یہ رب کی شان ہے۔ پھر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان رکاوٹ اس لیے وہ گڑمڑ نہیں ہوتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنوں تم اپنے رب کی کون کون سے نعمت جٹلاؤ گے؟ میٹھا اور کھاری پانی جہاں ملتا ہے نا، جہاں وہ آپس میں مکس ہوتا ہے، وہاں سے موتی اور گھونگے نکلتے ہیں۔ یہ بھی رب کی شان دیکھیں، جہاں پہ میٹھا پانی سمندر کا اور کھاری مکس ہوتا ہے وہاں سے موتی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، موتی اور مرجان۔ فرمایا کہ جن کو تم زینت و آرائش کے لیے ان کو کام میں لاتے ہو، مختلف بیماریوں میں یہ دوا کا کام بھی دیتے ہیں۔ یعنی وہ پانی جہاں پہ میٹھا کڑوا مکس ہوتا ہے، وہ پانی کے اندر اللہ نے مختلف بیماریوں کی شفا رکھ دی ہے، اور بھی ان سے طرح طرح کے تم فائدے اٹھاتے ہو۔ یہ ہے رب کی شان۔ لولو کا معنی بڑا موتی، مرجان کا معنی چھوٹا موتی۔ پھر فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کے زیر فرمان ہے وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جنو انس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ جوار کہتے ہیں السفن الکبار، بڑی بڑی کشتیوں کو عربی میں جوار کہتے ہیں، اس کا واحد جاریہ ہے۔ اور المنشات کا معنی وہ کشتیاں جن کی بعد بلند کر دیے جائیں، بڑی بڑی کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ آلام جمع علم کی، اس کا معنی پہاڑ، یعنی سمندروں میں پہاڑوں منے بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز تمہیں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھو کس شان سے سطح آب پر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب اسی خالق کی حقیقی کتاب فرمان ہے۔ اسی خالق حکیم نے پانی میں یہ خوبی پیدا کر دی ہے کہ وہ لاکھوں ٹن بوجھ اٹھائے رہتا ہے۔ سمندر کا پانی، دریا کا پانی لاکھوں ٹن وزنی ہوتا ہے، وہ بحری بیڑا، اور لاکھوں ٹن اس کے اندر وزن ہوتا ہے، لیکن پانی اس سے ڈبوتا نہیں ہے،
یہ پانی کے اندر کس نے طاقت رکھی کہ وہ اس لاکھوں ٹن وزنی اس بحری جہاز کو ڈوبنے نہیں دیتا؟ یہ رب کی شان ہے۔ اس نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے کشتیاں اور جہاز بنتے ہیں۔ کشتیاں جہاز بھی مختلف اشیاء سے بنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود وہ ڈوبتے نہیں بلکہ تیرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی رب نے انسان کو وہ سمجھ عطا فرمائی جس سے اس نے جہاز سازی کی صنعت میں کمال حاصل کیا۔ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے بحری جہاز انسان نے بنا لیے جن کے اندر لاکھوں ٹن وزن ہوتا ہے، اور پانی بھی ان کو ڈبوتا نہیں اور وہ بھی پانی کے اندر ڈوبتے نہیں، اور کتنے میلوں سفر وہ طے کر کے ایک شہر سے دوسرے ملک میں وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیزیں پیدا نہ فرماتا جو پانی پر تیر سکتی ہیں، یہ ذرا دیکھیں اللہ کی شان، اگر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا نہ فرماتی، یعنی بحری جہاز، اللہ تعالیٰ انسان کو عقل ہی نہ دیتا، وہ بحری جہاز بنا ہی نہ سکتا، بڑی بڑی کشتیاں بنا نہ سکتا جو پانی میں تیر سکتی ہیں، یا پانی میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ اس میں آسانی سے جہاز رانی ہو سکے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی شان ہے نا، ایک تو اللہ نے انسان کو عقل دی، اس نے بحری جہاز بنا لیے، کشتیاں بنا لی۔ دوسرا یہ کہ اگر پانی کے اندر یہ اللہ قوت نہ رکھتا کہ وہ کسی شے کو اپنے اندر تیرنے ہی نہ دیتا بلکہ دلدل کی طرح ہر چیز اس میں دھنستی چلی جاتی، تو کیا دور دراز ملکوں میں جن کے درمیان بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل جیسے سمندر حائل ہیں تمہاری آمد و رفت ممکن ہو سکتی؟ یا تم ایک ملک کی مصنوعات، خوردنی اجناس، کھانے پینے کا سامان بحری جہازوں کے ذریعے، بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے دوسرے ممالک میں لے کر جا سکتے؟ کہ یہ سب اللہ کی رحمت کے کرش میں نہیں ہے؟ دیکھیں نا جی، اگر اللہ تعالیٰ جہاز نہ بناتا یا سمندر کے اندر پانی اس بھاری بھرکم جہازوں کو تیرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو وہ علاقے جہاں پہ درمیان میں اور کوئی سڑک نہیں ہے، صرف بحری سمندر حائل ہے، وہ ملک ایک دوسرے سے تجارت کیسے کرتے؟ یہ اللہ کی شان ہے نا کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کی مصنوعات دوسرے ملک میں جا کے بکتی ہیں۔ فرمایا کیا یہ سب اللہ کی رحمت کی کرش میں نہیں ہے؟ اے جنونس، چشم ہوش کھولو، اپنے خالق و مالک کو پہچانو، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو، انکار اور ناشکری کی راہ پر تم کب تک چلتے رہو گے؟ تو ذات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس شے کو بھی دیکھیں گے اللہ کی قدرت کے لاکھوں جلوے آپ کو ہر شے کے اندر دکھائی دیں گے، تو آپ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ کوئی خالق و مالک ہے جس نے یہ طرح طرح کی نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، وہی تو رب کریم ہے، اور ہم سب کو اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے نعمتوں پر، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ